العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. كتاب الغصب. ومن غصب شيئا مما له مثل فهلك في يده فعليه ضمان مثله وإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته. یہاں سے کتاب الغصب کا بیان جاری ہے۔ سب سے پہلے غصب کے متعلق چند ضروری باتیں جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مصنف امام قدوری رحمہ اللہ نے کتاب الغصب کو کتاب الوقف کے بعد بیان فرمایا ہے، تو وقف اور غصب کے درمیان مناسبت کیا ہے؟ تو شارحین نے ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی ہے کہ وقف اور غصب میں تقابل کی نسبت پائی جاتی ہے، کیونکہ واقف کے لیے شیء موقوف سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہوتا ہے اور غاصب کے لیے غصب کی ہوئی چیز سے فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ واقف جب کسی چیز کو وقف کر دیتا ہے تو وقف شدہ جو چیز ہوتی ہے تو واقف اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، حالانکہ وہ چیز اس نے وقف کر دی ہے۔ اور غاصب کے لیے جو چیز غصب کی جاتی ہے تو غصب کی ہوئی چیز سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اس سے جائز نہیں ہے۔ دوسری ایک بات ہے کہ امام قدوری نے وقف کے بعد غصب کا بیان کو شروع کیا ہے۔ کیوں کہ وقف کو غصب پر مقدم اس لیے کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وقف کو غصب پر مقدم اس لیے کیا کہ وقف مشروع ہے اور غصب غیر مشروع چیز ہے، تو مشروع کو غیر مشروع پر مقدم کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات کہ کتاب الغصب کو کتاب الوقف کے بعد بیان کیوں کیا؟ آپ حاشیے میں دیکھیے، کتاب الغصب اوردہ بعد الوقف لمناسبت التقابل، یہ جو عربی عبارت ہے اسی کو اردو میں سمجھایا گیا ہے۔ لأن انتفاع الغاصب بالمغصوب حالة الغصب ليس بجائز وانتفاع الموقوف عليه بالموقوف جائز۔ تو ایک وجہ یہ حاشیے میں بھی لکھی گئی ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ غصب کی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ تو غصب کی لغوی تعریف ہوتی ہے کسی کی کوئی چیز زبردستی لے لینا، اس کو غصب کہا جاتا ہے لغتاً۔ کسی کی کوئی چیز زبردستی لے لینے کو غصب کہتے ہیں، خواہ وہ چیز مال ہو یا غیر مال۔ غیر مال کی مثال کسی کی بیوی پر زبردستی قبضہ کر لینا، یہ بھی غصب ہے۔ یہ آپ تعریف حاشیے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ والغصب فی اللغة اخذ الشيء من الغیر على سبیل التغلب سواء كان مالا او غیر مال۔ تو یہ غصب کی لغوی تعریف ہو چکی ہے۔ اصطلاحی تعریف، مال متقوم محترم کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ایسے طریقے پر لے لینا کہ مالک کا قبضہ اس مال سے ختم ہو جائے، اصطلاح شرع میں غصب کہلاتا ہے۔ یہی تعریف آپ کو حاشیے میں نظر آئے گی۔
وفی الشرع عبارۃ عن اخذ مال متقوم محترم بغیر اذن المالک علی وجہ یزیل یدہ عنہ. تو یہ غصب کی اصطلاحی تعریف ہے. اصطلاحی تعریف میں آپ دیکھ رہے کہ سب سے پہلی بات چند قیودات ہے کہ مال کو لیا جاوے، اور مال بھی جس نے ایسا مال جو شریعت کی نگاہ میں مال ہو، اسی طرح متقوم ہو، مال کی قیمت ہو، محترم ہو، اس مال کی عصمت اور حرمت ہو، اور مالک کی اجازت کے بغیر ایسے طریقے پر لینا کہ مالک کا قبضہ اس سے بالکل ختم ہو جائے. یہ سب ساری چیزیں غصب کی تعریف میں آتی ہے. مثال کے طور پر آگے مثال بھی دی گئی ہے حاشیے میں بھی، حتیٰ کان استخدام العبد والحمل علی الدابہ غصبا دون الجلوس علی السریر. مطلب یہ ہے کہ جیسے دوسرے کے غلام سے اس کی اجازت کے بغیر خدمت لے لینا، یہ بھی غصب ہے، اور جانور پر سوار ہو جانا مالک کی اجازت کے بغیر یہ بھی غصب ہے. البتہ فرش وغیرہ پر بیٹھ جانا غصب نہیں ہے. یہ ساری باتیں حاشیے کے اندر بھی موجود ہے. تو غصب کی لغوی تعریف بھی ہو چکی ہے اور غصب کی اصطلاحی تعریف بھی ہو چکی ہے. اب غصب کی حرمت کا ثبوت ہم پیش کرتے ہیں کہ غصب کی حرمت قرآن کریم، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت اور قیاس، ہر ایک سے غصب کی حرمت کا ثبوت ہے. ارشاد باری تعالیٰ غصب کے حرمت کا ثبوت قرآن کریم سے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. آپ حاشیے میں بھی نظر رکھیے، ابھی آگے اوپر کی عبارت ہم پڑھیں گے، اس سے پہلے حاشیے میں بھی دیکھتے رہیے. قرآن کریم میں ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اور اپنے اموال کو آپس میں غلط طریقے سے نہ کھاؤ. ظاہر ہے کہ باطل اور غلط طریقے سے کھانے میں غصب کر کے کھانا بھی شامل ہے. اللہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کے مال کو باطل اور غلط طریقے سے مت کھاؤ. تو غلط طریقے سے کھانے میں غصب کر کے کھانا بھی خود بخود شامل ہو جاتا ہے، جس سے اس کی حرمت کا پتہ چلتا ہے. یہ آیت کریمہ حاشیے میں بھی موجود ہے. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وقال تعالیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو لوگ ظلماً یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں. اس سے بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس آیت کریمہ سے بھی، کہ غصب کر کے یتیموں کا مال جو ظلماً کھا جاتے ہیں اس میں غصب بھی شامل ہے. تو اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں. اور رسول اللہ، یہ تو حرمت قرآن کریم سے ہے غصب کی. اسی طرح غصب کی حرمت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے حرمت مال المسلم کا حرمت دمہ، کہ مسلمان کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے. ومن غصب شبرا من ارض طوقه اللہ به من 7 ارضین. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ایک بالشت زمین غصب کی کسی کی، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو 7 زمین کا طوق پہنائیں گے. اس سے بھی اس کی حرمت کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح ایک روایت آگے آپ پڑھیں گے، حاشیے میں دیکھیں گے وہ روایت، کہ دیکھیے آپ یہ والا حاشیہ، رد العین المغصوبہ علی الید ما اخذت حتی ترد، کہ جو کچھ لیا اس کو لوٹا دیا جائے. اسی طرح آگے اللہ کے نبی کی روایت ہے لا يحل لأحدكم ان يأخذ مال اخیہ لاعبا ولا جادا وإن أخذه فليرد. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کا مال نہ تو حقیقتاً لے اور نہ مذاق میں لے، اور جس نے لے لیا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کو لوٹا دے. تو اس سے بھی
غصب کی حرمت کا پتہ چلتا ہے۔ تو غصب کی حرمت قرآن کریم سے بھی ہے، غصب کی حرمت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے۔ اسی طرح غصب کی حرمت پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ غصب حرام شیء ہے، اور قیاس سے بھی اس کی حرمت ہے۔ کیوں؟ قیاس سے اس کی حرمت اس طرح ہے کہ دوسرے کی ملک پر بلا سبب قبضہ کر لینے کو ہر ذی عقل برا جانتا ہے، تو یہ قیاس سے اس کی حرمت ہے۔ تو غصب کی حرمت قرآن کریم سے بھی ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، اجماع امت بھی ہے، پوری امت کا اتفاق بھی، اور قیاس سے بھی ہے۔ تو یہ غصب کے متعلق چند ضروری باتیں تھیں۔ اب آگے عبارت کا ترجمہ دیکھیے۔ وَمَنْ غَصَبَ شَيْئًا مِّمَّا لَهُ مِثْلٌ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مِثْلِهِ، اور جس نے کسی کی مثلی چیز کو غصب کر لیا، یہ تھوڑا محاوری ترجمہ ہے، ورنہ لفظی ترجمہ ومن غصب، جس نے غصب کیا شیئن کسی چیز، ایسی چیز کو مما لہو مثل، کہ جس کے لیے مثل ہو، جس کا مثل ہو، پھر وہ ہلاک ہو جائے اس کے قبضے میں، تو اس پر اس کا مثل ہے، مثل زمان ہے، اسی کا ترجمہ کیا گیا۔ اور جس نے کسی کی مثلی چیز کو غصب کر لیا اور وہ اس کے قبضے میں ہلاک ہو گئی، تو اس پر اس کے مثل کا زمان ہے۔ وَإِن كَانَ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ، اور اگر وہ ان چیزوں میں سے ہے جن کا کوئی مثل نہیں ہے، تو غاصب پر اس کی قیمت واجب ہے۔ ترجمہ ہو چکا ہے، تشریح سنیے۔ وَمَنْ غَصَبَ شَيْئًا، اگر کسی نے کسی چیز کو غصب کیا، یہ تو حرام ہے، اس عبارت کی تشریح۔ تاہم اس کو وہی چیز واپس کر دینا چاہیے۔ اگر غاصب کے قبضے میں وہ چیز موجود ہے، شیء مغصوب موجود ہو، تو وہی چیز کو واپس کر دینا چاہیے، یہ حکم ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی، غاصب کے پاس، غصب کرنے والے کے پاس وہ چیز ہلاک ہو گئی، تو اگر اس کا مثل ہے تو اس کا مثل واپس کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر غاصب نے 50 کلو گیہوں غصب کیا اور وہ گیہوں اس کے پاس ہلاک ہو گیا، تو گیہوں مثلی چیز ہے، اس لیے پورے 50 کلو گیہوں اس کو واپس کر دے۔ گیہوں مثلی چیز ہے تو مثل واپس کیا جائے گا، اور اگر وہ چیز مثلی نہ ہو، وَإِن كَانَ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ، اور اگر وہ چیز مثلی نہ ہو، مثال کے طور پر گائے، کسی نے گائے غصب کی اور وہ ہلاک ہو گئی غاصب کے پاس، تو اب گائے کی قیمت واپس کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ گائے کا مثل گائے نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ گائے جو ہے وہ ذوات القیم میں سے ہے، اس لیے اس کی قیمت دینا لازم ہوگی۔ وَعَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ، اور غاصب پر عین مغصوب کا واپس کرنا واجب ہے۔ کیوں عین مغصوب کا واپس کرنا واجب کیوں ہے؟ اس پر دلیل کیا ہے؟ آپ رد العین المغصوبہ والا حاشیہ دیکھیے، یعنی غاصب کے پاس عین مغصوب موجود ہو تو وہی چیز کو واپس کر دینا چاہیے۔ اب حاشیہ دیکھیے رد العین المغصوبہ والا کہ حدیث میں ہے علی الید ما اخذت حتی ترد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ لیا وہ تمہارے ہاتھ پر ہے یہاں تک کہ تم اس کو لوٹا دو۔ آگے بھی ہے وَإِنْ أَخَذَهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًا وَإِنْ أَخَذَهُ فَلْيَرُدَّ، اگر اس کو لیا ہو تو لوٹا دیا جاوے، یہاں تک کہ اگر لاٹھی ہو تو لاٹھی کو بھی واپس کر دیا جاوے۔ تو عین مغصوب موجود ہو تو اسی کو لوٹایا جائے گا۔
یہ تو دلیل تھی کہ عین مغصوب اگر موجود ہو تو اسی کو لوٹایا جائے گا، اس پر دلیل تھی۔ لیکن اگر غاصب نے شیء مغصوب کو ہلاک کر دیا ہے اور وہ چیز مثلی ہو، جیسا کہ آپ نے پڑھا، تو غاصب پر اس کے مثل کا ضمان ہوگا، تو اس پر بھی حاشیے میں دلیل موجود ہے، قرآن کریم میں ہے فَلِأَنَّ الْوَاجِبُ هُوَ الضَّمَانُ مِثْلِهِ والا حاشیہ دیکھیے، قوله تعالی فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ جتنا ظلم کیا گیا ہو اتنا تم کر سکتے ہو، اسی پر قیاس کر کے جتنا غصب کر کے ہلاک کیا ہو اس کا مثل دینا واجب ہوگا۔ نیز حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیالہ توڑا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مثل پیالہ مالک کو دے دیا۔ یہ تو بات تھی کہ غاصب نے مثلی چیز کو ہلاک کر دیا تو اس کے مثل کا ضمان ہوگا، اور اگر وہ چیز مثلی نہ ہو تو اس کی قیمت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مثل نہیں ہے تو آخر قیمت دے کر ہی مکافات کی جائے گی، قیمت سے اس کا بدلہ دے دیا جائے گا تاکہ بقدر امکان ضرر ختم کیا جائے۔ اصل تو یہی ہے کہ چیز موجود ہو تو وہی چیز واپس کر دے، اور اس کے بعد اگر چیز موجود نہیں ہے، غاصب نے ہلاک کر دی ہے، تو مثل ہو تو مثلی چیز دے دی جائے گی، اگر مثل ہے ہی نہیں تو آخر کار قیمت سے اس کی مکافات کی جاتی ہے اور ضرر کو ختم کیا جاتا ہے۔ آگے کی عبارت دیکھیے فَإِنِ ادَّعَى هَلَاكَهَا حَبَسَهُ الْحَاكِمُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً لَأَظْهَرَهَا ثُمَّ قَضَى عَلَيْهِ بِبَدَلِهَا۔ ترجمہ دیکھیے، فَإِنْ ادَّعَى هَلَاكَهَا، پھر اگر وہ دعویٰ کرے مغصوب کے ہلاک ہو جانے کا، یعنی غاصب دعویٰ کرے کہ اس نے جو چیز غصب کی ہے وہ اس کے پاس سے ہلاک ہو چکی ہے، بس اگر وہ غاصب دعویٰ کرے شیء مغصوب کے ہلاک ہو جانے کا، حَبَسَهُ الْحَاكِمُ، تو قید میں ڈال دے اس کو حاکم، تو حاکم اس کو قید میں ڈال دے، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً لَأَظْهَرَهَا، یہاں تک کہ یقین ہو جائے، یعلم کا ترجمہ یہاں تک کہ جان لے، یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ شیء مغصوب اگر باقی ہوتی تو وہ ضرور اس کو ظاہر کر دیتا، یعنی غاصب اس کو ظاہر کر دیتا۔ ثم قضا علیہ ببدلها، پھر فیصلہ کر دے حاکم اس کے بدل کا۔ حضرت یہاں سے بیان فرما رہے ہیں فَإِنِ ادَّعَى هَلَاكَهَا، کہ غاصب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مقصود چیز ہلاک ہو گئی، تو حاکم فوری طور پر اس کی بات نہ مانے بلکہ اس پر علامت طلب کرے، اور وہ نہ ہو تو اس کو قید کر دے، اور اتنی دیر قید میں رکھے کہ اگر واقعی وہ چیز غاصب کے پاس موجود ہوتی تو اس کو ظاہر کر دیتا، یعنی قید میں رکھنے کے باوجود وہ ظاہر نہیں کر رہا ہے، اتنی دیر قید میں رکھا جائے گا، اگر اتنی دیر قید میں رکھنے کے بعد بھی اس نے ظاہر ہونا تھی، اگر ہوتی تو کر دیتا، لیکن ابھی تک ظاہر نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز واقعی ہلاک ہو گئی ہے۔ اب اس کے مثل یا قیمت کا حاکم فیصلہ ثم قضا علیہ ببدلها، قید میں رکھنے کے بعد بھی وہ ظاہر نہیں کر رہا تو اس کے بعد اس کے بدل کا فیصلہ کرے گا، مطلب یہ ہے کہ اس کے مثل یا قیمت کا حاکم فیصلہ کر دے۔ تو اس کو قید میں کیوں رکھا جائے گا تو غاصب کو؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عین چیز واپس کرنا اصل ہے، مثل کو اور قیمت کو یہ دوسرا اس کا بدل ہے، تو قید میں رکھنے کی وجہ ہے کہ عین چیز واپس کرنا اصل ہے، اس لیے اس کو ظاہر کرنے اور واپس دلوانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ تو آج کے درس میں ہم نے غصب کی کتاب الغصب
شروع کر دیا ہے، اور غصب کی متعلق چند ضروری باتیں بھی ہم جان چکے ہیں، اور دو تین عبارتیں بھی ہو چکی ہیں۔ تو آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم، عمل، فہم، سمجھ اور اخلاص میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.